بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 14 جولائی ہے سال 2022۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اضافی نوٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت عام شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے۔ امریکی مراسلہ سازش ہے یا مداخلت ہے؟ کیسے گول مول سے معاملات آگے بڑھے ہیں؟ بڑے عام سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ انتہائی عام یہ تحریری فیصلہ ہے، تفصیلی ویڈیو ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے، چونکہ اس فیصلے کی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اور آئینی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت ہوگی، اور آج کی یہ ڈسکشن کا ایک عام موضوع بھی ہوگا، اور بہت سارے نون لیگی اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ بڑا سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جو امریکی سائفر آیا اس معاملے پر یہاں تو نون لیگی یہاں تک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ دیکھا یہ سائفر اور سازش والا بیانیہ اڑ گیا۔ حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جو ججز ہیں، یہ 5 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی کے اندر، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، مظہر عالم میاں خیل، جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ اس نے اس کی سماعت کی تھی رولنگ کی، اور پھر جو اس دوران اسمبلیاں بحال ہوئی اور آگے صدر مملکت جو ہے وہ عام انہوں نے اعلان کیا، یہ ساری کاروائی کالعدم قرار دی گئی، اور ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اب یہ 86 صفحات پر جو یہ فیصلہ ہے، اس کے عام نکات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور آگے جو 2 معزز ججز ہیں انہوں نے اضافی نوٹ بھی لکھا ہے، اور اضافی نوٹ نے دراصل عمران خان اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کچھ پارلیمنٹ کو ترغیب دی ہے۔ یہ سارا معاملہ اتنا عام ہے کہ اگرچہ جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن یہ انتہائی اہمیت کا عمل فیصلہ ہے۔ اور ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل چیف جسٹس عطر من اللہ نے ایک فیصلہ دیا ہے فوج کے کاروبار میں ملوث نہ ہونے کے حوالے سے، وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی آج میں اس پر ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ جو ہے وہ 86 صفحات پر فیصلہ ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا جی چیف جسٹس پاکستان کے گھر جو اس رات جب یہ پارلیمنٹ کی کاروائی ہو رہی تھی اور جب ڈپٹی اسپیکر جو ہے انہوں نے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ 12 ججز نے آج خود نوٹس کی سفارش کی، اور عدالت نے یعنی یہ چیف جسٹس کے گھر 12 ججز پہنچے، انہوں نے مشاورت کی کہ جناب ہمیں ایکشن کرنا چاہیے، تو عدالت نے آئین مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اسپیکر رولنگ پر آج خود نوٹس لیا، اور ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی غیر تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے، لہذا وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے وکیل نے بیرونی مداخلت سے متعلق مراسلے کا حوالہ دیا، لیکن مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا، اور مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ مراسلے کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ بڑا ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس موقع پر سپریم کورٹ کو کہا گیا، پھر ڈیمانڈ کی گئی صدر پاکستان کی طرف سے کہ جناب آپ وہ سارا سائفر خود منگوا کر سارا پڑھ لیں، اس پر کاروائی کریں، انویسٹیگیشن کریں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن معزز عدلیہ اس معاملے کے اندر نہیں پڑھنا چاہتی۔ تو وہ آج تک جو امریکی سازش ہے رجیم چینج کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم مختلف ممالک کے اندر کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں منگایا گیا۔ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے وکیل کے مطابق مراسلے کے تحت حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی۔ مبینہ بیرونی مراسلہ خفیہ سفارتی دستاویز ہے، سفارتی تعلقات کے باعث عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی۔ تو جب کوئی حکم نہیں دے سکتی تو وہ پورا مراسلہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا، تو جناب جب حکم ہی نہیں دینا تھا تو پھر کیا اس کا فائدہ ہے۔ سپریم کورٹ کا اسپیکر رولنگ پر آج خود نوٹس سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، وزیر اعظم اور صدر کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اقدام،
سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کے یہ حقوق کے منافی ہوا، اور آگے وہ ایک اور سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے لیے دی گئی 3 اپریل کی اسپیکر رولنگ شواہد پر مبنی ہونی چاہیے تھی۔ ثبوت کے بغیر لیے گئے حکومتی اقدامات کا جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے۔ بیرونی مداخلت سے متعلقہ مبینہ مراسلہ 7 مارچ کو موصول ہوا۔ سابقہ حکومت نے مراسلے کی تحقیقات کرائیں، نہ یہ بتایا کہ کس نے بیرونی سازش کی۔ حکومت نے 31 مارچ تک مراسلے کی تحقیقات کرائیں، نہ اپوزیشن کے سامنے حقائق رکھے۔ اب دیکھیے، بعض لوگ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس چونکہ یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن ان کو سمجھاتے رہے جی OIC کانفرنس ہو رہی ہے تو اس وجہ سے آپ لیٹ کیجیے، اور اب وہ ملکی مفاد کے تحت یہ سارا معاملہ لیٹ کیا گیا تاکہ بعض ممالک آنے سے انکار نہ کر دیں۔ تو اسی تناظر کے اندر اس کا نقصان پہنچا ہے جب اس کو نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا جی آپ نے قومی اسمبلی کے ممبران اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی نہیں دکھایا، حالانکہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کو باضابطہ دعوت دی گئی تھی کہ آ کر دیکھ لیں۔ انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے پاس دیکھنے کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہونا تھا۔ بہرحال آگے وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن وزیر قانون نے پہلی بار بیرونی سازش سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کو حکم دینے کی استدعا کی۔ تفصیلی رولنگ سے ثابت ہوا کہ بیرونی سازش کے نامکمل، ناکافی اور نتیجہ خیز حقائق اسپیکر کو پیش کیے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اسی وجہ سے بیرونی سازش پر تحقیقات کرانے کی رولنگ دی۔ سپریم کورٹ کہتی ہے 2 اپریل کو اس وقت کے وزیر قانون نے بیرونی مداخلت سے متعلق کمیشن بنانے کا کہا۔ انکوائری کمیشن کا قیام گماد ہے کہ سابقہ حکومت کو بیرونی مداخلت کا شک تھا، یعنی کنفرم نہیں تھا، شک تھا۔ بھئی وہ کنفرم، وہ ظاہر ہے ایک ایسا ادارے کی طرف انکوائری کروائی جاتی ہے جس پر سب کو اعتماد ہو، تو سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ تھا جس سے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنانے کی استدعا کی گئی، لیکن اس پر آج تک ہماری معزز عدلیہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن آگے جو ہے اس کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال ڈپٹی اسپیکر نے قومی سلامتی کو جواز بنا کر تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی۔ عدالت بیرونی مداخلت سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں ہوئی، یعنی جو مداخلت تسلیم ہو گئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے، اس سے بھی عدالت مطمئن نہیں ہوئی۔ مداخلت کہا گیا سازش کے لیے ثابت کرنا ہے۔ عدالت کے سامنے بیرونی سازش سے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈپٹی اسپیکر کا بیان، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مراسلے کے مطابق وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن میں کس ممبر نے بیرون ملک رابطہ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی تفصیلی رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مبینہ مراسلے کے مطابق حکومت گرانے میں کون شامل تھا۔ تو ثبوت ظاہر ہے اس طرح کے کاموں کے اس طرح پیش بھی نہیں کیے جاتے۔ اب وہ کہتے ہیں آرٹیکل 69 واضح ہے کہ پارلیمانی کارروائی کو عدالت سے تحفظ حاصل ہے، لیکن پارلیمانی کارروائی میں آئینی خلاف ورزی ہو تو اس پر کوئی تحفظ حاصل نہیں۔ عدالت مقرنہ کے معاملات میں آئینی حدود پار نہ ہونے تک مداخلت نہیں کرتی، یعنی مقرنہ کے جو معاملات ہیں آئینی حدود کے اندر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 95(2) کے تحت اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا پابند ہے، یعنی وہ ووٹنگ روک نہیں سکتا۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کو غیر آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ دینے کا فیصلہ ذاتی طور پر وزیر قانون کے کہنے پر لیا، اور عدالت آرٹیکل 69(1) پر اپنا موقف واضح کرتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے اپنے اختیارات سے متعلق آرٹیکل 69(1) پر عمل درآمد میں نقائص تھے۔ تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو پیش ہونے کے بعد 22 مارچ کو اجلاس نہ بلا کر اسپیکر نے آئینی خلاف ورزی کی، اور اسپیکر نے 3 اپریل کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کو بحث کا موقع نہ دے کر آئینی خلاف ورزی کی۔ تو یعنی پہلے اجلاس وقت پر 22 مارچ کو بلانا چاہیے تھا 14 دن کے اندر، وہ نہیں بلایا، اور پھر جو ہے ووٹنگ نہ کروا کر یہ غیر آئینی کام کیے ہے۔ اب یہ تو سارا جو متن ہے ظاہر اپوزیشن پر بیرونی سازش کا حصہ ہونے کا الزام لگایا گیا، مگر اس کا موقف نہیں لیا گیا۔ آئین اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں تاخیر کا اختیار نہیں دیتا۔ یہ بھی کہا گیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین کے آرٹیکل 95 اور 69(1) کی تصدیق اور غیر قانونی ہے۔ انکوائری کمیشن قائم کر کے بیرونی سازش کی تحقیقات کرائی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ سے قومی سلامتی کے خلاف سازش سے متعلق از خود نوٹس کی استدعا کی گئی، لیکن سپریم کورٹ اس طرح کے معاملے پر نوٹس نہیں لے سکتی، یعنی ایک طرف سپریم کورٹ نوٹس لے ہی نہیں سکتی۔ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بیرونی سازش ہوئی جو بھی ہوئی، لیکن
پھر وہ کہتے ہیں جی سازش کے ثبوت بھی نہیں دیے گئے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو بہت سارے اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ سوالات ہیں آئینی ماہرین کے نزدیک. اسپیکر کی آرٹیکل 5 کی بنیاد پر رولنگ دینا مفروضوں یک طرفہ اور دائرہ اختیار سے باہر تھا. اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر آئین کی شقوں کی غلط تشریح کریں تو عدالت حکم دے سکتی ہے اور آئین کی صحیح تشریح کے لیے پارلیمنٹ کو حاصل استحقاق میں عدالتی مداخلت اس کی تنزلی نہیں مضبوطی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک فریق نے اس بات پر بہت زور دیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو حکومت مبینہ کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گی. سپریم کورٹ نے کہا کہ اخلاقیات پر مبنی اعتراضات پر فیصلے دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ چور ڈاکو لٹیرے وہ لوٹ کر ملک کو جیسے بھی لے جائیں، یہ بیانات ہیں، اخلاقی معاملات ہیں ان کے اندر. سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 قومی احتساب آرڈیننس اور الیکشن ایکٹ 2017 کرپشن کے ملزموں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے، صرف نااہل افراد انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. اب سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ اپوزیشن مختلف سیاسی جماعتوں کا مجموعہ ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے تو اسمبلی کے اندر جا کر بھی یہ کردار اپوزیشن کے طور پر بھی کر سکتی ہے چونکہ بڑی جماعت ہے. صدر، وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر کے غیر قانونی اقدام کے بعد قومی اسمبلی کی تحریر کو جائز قرار دینا آئین کی نافرمانی ہوگا. قومی اسمبلی بحال ہونے سے پارلیمانی جمہوریت کو فروغ ملا. عدالت کو اس سے غرض نہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام. آئینی بالادستی لازم ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں مضبوط اپوزیشن لازمی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی، تاہم اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ سارا جو ہے وہ کیا. لیکن اب میں آپ کے سامنے بڑا ایک عام ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن انتہائی اہمیت کی عمل یہ 2 ججز نے رولنگ دی ہے اور رولنگ یہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ جسٹس مدر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال کا اضافی نوٹ ہے. اور اس کے اندر جو ہے چونکہ تمام ججز نے اتفاق کیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر کہا گیا ہے جسٹس مدر عالم کی طرف سے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور صدر یعنی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور صدر اور وزیر اعظم کی اسمبلیاں تحلیل کی کارروائی سے عوام کی نمائندگی کا حق متاثر ہوا. آرٹیکل 5 کے تحت آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا راستہ موجود ہے. یعنی اب یہاں پر جو جج صاحب ہیں اضافی نوٹ کے اندر انہوں نے ترغیب دی ہے کہ ان تمام افراد پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. یعنی انہوں نے آئین کو معطل کیا ہے، یعنی آئین سے وہ غداری جو بھی آپ ٹائٹل دیں. جسٹس مدر عالم خان نے کہا کہ پارلیمنٹیرین فیصلہ کریں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی پر عمل کرا کر مستقبل میں ایسی صورتحال کے لیے دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا بند کرنا ہے. تو یہ پارلیمنٹیرین کون سے نون لیگ اور یہ سارے مل کر یہ فیصلہ کریں. اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے ظاہر ہے. کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے 3 اپریل کے اجلاس کی صدارت کی جبکہ یہ اضافی نوٹ ہے. اسپیکر اسد کیسر نے 3 اپریل کو پارلیمنٹ اجلاس میں عدم حاضری کی کوئی وجوہات نہیں بتائیں. ڈپٹی اسپیکر نے وزیر قانون کی تقریر کے بعد بغیر کسی کو سنے پہلے سے تحریر کردہ رولنگ ایوان میں پڑھ دی. رولنگ کے چند سیکنڈز بعد وزیر اعظم نے براہ راست خطاب میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں. تو آگے وہ کہتے ہیں اضافی نوٹ میں کہ اسپیکر کا بغیر ووٹنگ رولنگ دینے کا غیر آئینی عمل عدالت کی پارلیمنٹری کارروائی میں مداخلت کے لیے کافی تھا. صدر، وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر قانون نے آئین سے فراڈ کیا. آئین کا آرٹیکل 5 آئین سے وفاداری کا کہتا ہے لیکن اسے آئین کے خلاف ورزی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اضافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ آیا ان اقدامات پر آئین کا آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے، پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے. اب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر آگے جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ انہوں نے کہا کہ ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. عام انتخابات صرف اسمبلی مدت پوری ہونے پر ہی کرائے جا سکتے ہیں. عدالتوں کو نظریہ ضرورت سے گریز کرنا چاہیے. آگے وہ کہتے ہیں ماضی میں غیر جمہوری قوتوں نے نظریہ ضرورت کا غلط استعمال کیا. نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے سے ہمیشہ جمہوریت کو نقصان ہوا ہے. تو یہ جسٹس مندوخیل اور جسٹس مدر عالم میاں خیل نے اضافی نوٹ لکھا ہے نظریہ ضرورت اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک بڑا جو ہے وہ جواز مہیا کیا اور دیکھتے ہیں اس کو نون لیگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کس طریقے سے کرتی ہے. بہرحال امید ہے اسی طرح ہمارے معزز ججز جس طرح انصاف کا پاکستان میں جو ہے وہ فقدان ہے اس کو اچھا کرنے میں غصہ دکھائیں گے. اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.